واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود ضلع مانسہرہ کروڑی کے غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کے اس بہت خوبصورت اجتماع میں ایک بار پھر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میں یہاں کے تمام ذمہ داران کو خراج تحسیس میں کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، جنہوں نے شب و روز محنت کر کے اس پروگرام کو سجایا، آپ کے اور میرے ملنے، سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو اور جذبے کو، کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اس وقت ہم نے اس جلسے کا اختتام کرنا تھا۔ مسلسل سفر اور لمبے سفروں کی وجہ سے مجھے پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ میں اپنے وقت کی جو تاخیر ہوئی ہے اسے کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم کے اندر کنٹرول کر لوں، تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لگے۔ آپ نے اپنے اپنے علاقوں میں بھی جانا ہے۔ مجھے کل ایک دوست نے میسج کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ بارش کا موسم ہے، فلاں فلاں ہے، آپ یہ کام چھوڑ دیں اور یہ کریں۔ تو اس کو میں نے جواب میں کہا تھا کہ آپ بالکل ٹینشن نہیں لو، کل بارش نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آپ بڑے پرامن ماحول میں بیٹھے اور اچھے موسم میں بیٹھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے موسم کو خوشگوار کیا ہے، تاکہ آپ بیٹھ کر بڑے سکون کے ساتھ بغیر گرمی میں بات سن سکیں۔ کانفرنس کو عنوان تو سیرت النبی اور عظمت صحابہ میں نے کہیں رستے میں کسی اشتہار میں لکھا ہوا دیکھا ہے، لیکن آج میں جس دن میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ 18 ذی الحج ہے اور 1444 ہجری ہے اور جمعہ کا دن ہے، اور ایک جمعہ کا دن تھا اور 35 ہجری تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا، اور وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ خلیفہ ثالث دوہرے داماد نبی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اور مدینہ منورہ میں شہادت اس وقت ہوئی جب آپ وقت کے خلیفہ تھے اور آپ وہاں کے حکمران تھے۔ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس حکومت تھی، لیکن حیا اور وفا اور عظمت اور شان اتنی بلند تھی کہ طاقت کا استعمال یوں نہیں کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ طاقت کا استعمال کریں، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس فورس ہے، آپ کے پاس مجاہدین ہیں، چھوڑیے آپ کے پاس علی المرتضیٰ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، آپ آرڈر دیجئے، آپ کا آرڈر پورا ہوگا۔ سیدنا عثمان ابن عفان کہتے ہیں نہیں، میں اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، اور اس بات کی کوشش کروں گا کہ مدینہ میں خون نہ گرے۔ آج بہت سارے لوگ ہمیں محب وطنی کا سبق سکھاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا آپ آرام سے بیٹھ جائیے، ہم سے زیادہ محبت وطن کی کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ جن کے نام ہم لیتے ہیں ہمیں یہ سبق انہوں نے سکھایا کہ جان تو دی جا سکتی ہے، ملک میں خون ریزی نہیں کی جا سکتی، فتنوں کو روکا جاتا ہے، فتنوں کو دبایا جاتا ہے، ان کے لیے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے
35 ہجری 18 ذی الحج جمعۃ المبارک اپنی جان آفری کے سپرد کی اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی شہادت انتہائی مظلومانہ ہے۔ آپ کی شہادت اس لیے مظلومانہ ہے کہ آپ نے جس کنویں کو خریدا تھا اس کا پانی آپ کو نہیں دیا جا رہا، جس مسجد کی توسیع آپ نے کی تھی اس مسجد میں آپ کو نماز کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ آپ حاکم وقت ہیں، آپ پر پانی بند ہے، آپ پر کھانا بند ہے۔ آپ کے اس قصر خلافت میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور کچھ لوگ پیچھے سے آئے، پشت سے آئے اور آ کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے، آپ پر وار کیا، آپ شہید ہو گئے۔ آپ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ قرآن اور عثمان کی بڑی نسبت ہے، اور قرآن اور عثمان کا بڑا تعلق ہے، اور قرآن اور عثمان کا بڑا رشتہ ہے۔ یوں سمجھو قرآن عثمان سے ہے اور عثمان قرآن سے ہے۔ یوں سمجھو کہ قرآن عثمان میں ہے اور عثمان قرآن میں ہے۔ یوں سمجھو کہ قرآن کو عثمان نے لکھا، یوں سمجھو کہ عثمان کو قرآن نے لکھا۔ یوں کہو کہ قرآن کو عثمان نے بتایا اور عثمان کو قرآن نے بتایا۔ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، آپ کو ناشر القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا، اور آپ نے قرآن کریم کو جمع کر کے اسے مصحف کی صورت میں دنیا میں پھیلایا، اور آج دنیا کے کونوں کونوں میں مصحف عثمانی کے نام سے جو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا قرآن ہے، جس کو آج ساری امت پڑھ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں سیدنا عثمان غنی کے فضائل ہمارے سامنے کچھ بھی نہ ہوتے، یعنی ہمیں کچھ معلوم نہ ہوتا، کیا یہ بات کم ہے کہ قرآن کو عثمان غنی نے جمع کیا؟ کیا یہ بات کم ہے کہ قرآن نے عثمان غنی کا تذکرہ کیا؟ کہ یہ بات کم ہے کہ عثمان نے قرآن کا تعارف کروایا؟ کہ یہ بات کم ہے کہ قرآن نے عثمان کا تعارف کروایا اور انہوں نے انہیں لکھ دیا اور اس نے انہیں لکھ دیا؟ قرآن میں عثمان چمکتا ہے اور عثمان میں قرآن چمکتا ہے۔ اس کو یوں ہی آپ سمجھ لیں جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، عثمان میں قرآن چمکتا ہے۔ آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی 40 دن تک کھایا پیا نہیں۔ سائل سوال کرتا ہے، عثمان یہ تو بتائیے، کھاتے پیتے نہیں ہیں، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت عثمان جواب دیتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، نہ بھوک رہتی ہے نہ پیاس رہتی ہے۔ کچھ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں پریشانی میں نے ان سے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا سینے پہ ہاتھ مار رہا ہوں۔ میں نے کہا سینے پہ ہاتھ مارنے سے پیاس نہیں بجھے گی، قرآن پڑھنے سے بجھے گی۔ تو مجھے جواب میں کہتے ہیں مولانا صاحب قرآن کیسے پڑھیں؟ قرآن تو اس نے لکھا ہے۔ قرآن کیسے پڑھیں؟ قرآن تو اس نے لکھا ہے۔ میں نے کہا نام دو کس نے لکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن عثمان نے لکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے عثمان اور معاویہ سے قرآن لکھوایا ہی اس لیے ہے، اللہ نے عثمان اور معاویہ سے قرآن لکھوایا ہی اس لیے کہ اسے جب بھی پڑھیں گے عثمان والے پڑھیں گے یا معاویہ والے پڑھیں گے۔ جن کے دل میں ان کا بغض آئے گا وہ پڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 ہجری کو جمعے والے دن مدینہ منورہ میں جان دی۔ اب اگلی بات وقت چونکہ مختصر ہے، میں تھوڑے تھوڑے نکتے آپ کے سامنے ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات کہ آپ جب شہید ہوئے تو آپ کے سامنے قرآن ہے اور آپ کا خون قرآن پر گرا ہے۔ دوسری بات، آپ جس شہر میں شہید ہوئے یہ شہر مدینہ ہے، اس کی نسبت رسول کے ساتھ ہے۔ ساری دنیا کی شہادتوں کی گواہی تو آتی رہے گی، لیکن باری عثمان کی آئے گی۔ شہروں میں مدینہ آ جائے گا اور کلاموں میں قرآن آ جائے گا۔ بھئی گواہی دینی ہے،
آپ نے یہ عنوان کافی سنا ہوگا، میں نے اس کو تھوڑا سا بدلا اور چینج کیا ہے تاکہ آپ کا ذائقہ بدل جائے۔ میں نے کہا شہروں میں مدینہ آ جائے گا، کلاموں میں قرآن آ جائے گا۔ جاؤ جا کر ڈھونڈو آج بھی کس شہر میں تمہیں سکون ملتا ہے، دنیا کے سارے شہروں میں گھومتے چلے جاؤ، جب مدینہ داخل ہو جاؤ دل کے قرار کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ مجھے یوں کہنے دو، سکون آتا ہی یا مدینہ میں ہے یا قرآن میں ہے؟ سکون آتا ہے یا مدینہ میں ہے یا قرآن میں؟ اس لیے کہ مدینہ میں صاحب قرآن رہتا ہے اور قرآن وہاں پر پڑھا گیا ہے۔ تو عثمان ابن عفان شہید ہوئے مدینہ منورہ میں، ایک نسبت یہ ہے آپ شہید ہوئے قرآن کریم پڑھتے ہوئے، یہ نسبت یہ بھی بڑی نسبت تھی کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ لیکن کروڑی کے لوگوں توجہ میری طرف کرنا، صرف قرآن پڑھتے ہوئے شہید نہیں ہوئے بلکہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، زخم لگا، خون نکلا، فوارہ اٹھا، خون پار کو نکلا، گرنے لگا، خون سوال کرتا ہے اللہ خون ہوں، عثمان کا ہوں، اور خون عثمان کی قیمت بہت ہے۔ گروں کہا، فرش پہ گروں، عرش پہ گروں، زمین پہ گروں، مٹی پہ گروں، پتھروں پہ گروں، کنکریوں پہ گروں، بستر پر گروں، کمبل پر گروں، کس چیز پر گروں؟ فرمایا نہ گرنا، انتظار کر، آج خون عثمان کا ہوگا تو رات قرآن کا ہوگا۔ خون عثمان کا ہوگا، ورقہ قرآن کا ہوگا، اور یار رسول کا ہوگا، کلام خدا کا ہوگا۔ خون تیرا گرے گا، دنیا کو بتاؤں گا یہ کتنا اعلیٰ خون ہے، کتنا محترم خون ہے، جسے زمین پہ نہیں گرایا جا رہا، قرآن پہ گرایا جا رہا ہے۔ قربان جاؤں، کبھی ابو بکر کے آنسو چہرے رسول پہ گرتے ہیں اور کبھی عثمان کا خون چہرہ قرآن پہ گرتا ہے۔ کبھی ابو بکر کے آنسو چہرہ رسول پہ اور کبھی عثمان غنی کا خون چہرہ قرآن پہ گرتا ہے۔ اگلی بات سمجھنا، بند قرآن پہ نہیں گرا، خون بند قرآن پہ نہیں گرا، قرآن کے کنارے پہ نہیں گرا، غلاف پہ نہیں گرا، جلد پہ نہیں گرا، قرآن کے لفظوں پہ گرا۔ لفظ بھی عجیب ہیں، لفظ بھی عجیب ہیں، اس لیے کہ عثمان جو عجیب ہے، لفظ عظیم ہے، عثمان عظیم ہے۔ جملہ کیا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عثمان پریشان نہ ہو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تیرے خون کے قطرات کا نشان بتا رہا ہے۔ تیرا دشمن ساری زندگی چین سے بیٹھ نہیں سکے گا، تیرا خون قرآن پر گرا ہے اور تیرے دشمن کا خون ساری زندگی زمین پہ گرتا رہے گا۔ آج بھی دشمن عثمان سینے پہ مارتا ہے، دل پہ مارتا ہے، زور سے مارتا ہے، کبھی چھری مارتا ہے، کبھی خنجر مارتا ہے، کبھی پیٹھ پہ مارتا ہے، کبھی رات میں مارتا ہے، کبھی دن میں مارتا ہے۔ سوال کرتا ہے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھ، میں تجھے بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ کہ مولانا صاحب بتاؤ نا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن نہیں پڑھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ اللہ کے حوالے ہو گیا ہے، اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مدینہ میں شہید ہوئے، قصر خلافت میں شہید ہوئے، خون گرا، قرآن پر گرا، قرآن کے لفظوں پر گرا،
کل قیامت ہوگی نا، گواہ دینے والے گواہی دیں گے نا، یہ شہید ہوا تھا، ارے باری آئے گی عثمان کی تو آواز آئے گی قرآن کی، باری آئے گی عثمان کی آواز آئے گی قرآن کی، گواہی ہوگی عثمان کی تو گواہی آئے گی قرآن کی۔ ساری دنیا کی گواہی ذرے زمین علاقے خطے شہر بستیاں لوگ دیں گے، عثمان کی گواہی لوگ نہیں کلام اللہ دے گا۔ اگلی بات، خون عثمان کتنا قیمتی ہے؟ حضور نے عثمان غنی کو بھیجا، کہاں بھیج رہے ہو؟ کہا میرا سفیر بن جا، میرا او عثمان پر تنقید کرنے والے بے ایمانوں، او بے وقوفوں، عثمان کو نہ ماننے والے زندیقوں، سازشیوں، غداروں، دھوکے بازوں، بے ایمانوں، کائنات کے بدترین کافروں، حضور نے بھیجا کیا بنا کر؟ کوئی سفیر وطن ہے، کوئی سفیر شہر ہے، کوئی سفیر امن ہے، میں قربان جاؤں یہ سفیر رسول ہے۔ سفیر نبی، سفیر نبی، عثمان نبی، عثمان نبی، سفیر نبی، سفیر نبی، عثمان نبی، عثمان نبی، داماد نبی، داماد نبی، عثمان نبی، عثمان نبی، حمزل پہ علی، حمزل پہ علی، عثمان نبی، عثمان غنی کے منکروں پہ لعنت، عثمان کے منکر، عثمان کے منکر، عثمان کے منکر، عثمان کے منکر۔ یہ دونوں باتیں اتنی بدی ہیں، یہ دونوں باتیں اتنی واضح ہیں، کوئی کہے نہ کہے یہ سب کو پتا ہے، ایسے ہی جیسے سورج نکلے تو سب کو پتا۔ میں نے ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ آپ یہ پر لعنت کیوں بیچتے ہیں؟ لعنت میں نے کہا نظر آتی ہے، کیوں بیچتے ہیں؟ میں نے کہا نظر آتی ہے تو یاد آ جاتی ہے، وہ جا رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ برستی نظر آتی ہے، آنکھوں والوں کو آتی ہے، بند کر دے تو کوئی نہ تھا بات، برستی نظر آتی ہے، اور اگر کسی کو اگر برستی نظر نہ آئے تو میں اسے نشان بتاتا ہوں، لگتی نظر آئے گی، لگی نظر آئے گی، لگی۔ دیکھو تو صحیح، اوپر دیکھو، غور سے دیکھو، سامنے دیکھو، کہتے کیا ہے؟ میں نے کہا وہ لگا ہوا ہے۔ ایک سے میں نے پوچھا یار یہ کیوں لگاتے ہو؟ کہتے مولانا صاحب آپ بھی بڑے عجیب ہو، چھوڑتے تو کہیں بھی نہیں ہو۔ میں نے کہا پھر بھی کیوں لگاتے ہو؟ کب پتہ تو چلے نا تمہارا گھر وہ ہے، ہمارا گھر یہ۔ ارے پاگلوں سے رسول سفیر بنا رہے، نمائندہ بنا رہے، پیغام دے رہے، پیغام بھجوا رہے، بیرے جاؤ جا کر میرا پیغام دو۔ کیا کسی دشمن کو پیغام دیا جاتا ہے؟ سفیر کسی مخالف کو بناتا جاتا ہے؟ اچھا رسول نے نہیں پہچانا، پہچان لیا، تمہاری نظر رسول سے زیادہ ہے، رسول نے کس قدر گہرائی سے پہچانا کہ سب میں سے اس کو چنا، سب میں سے اس کو چنا، اور محبت اس سے اتنی ہے بیٹی دے دی، کیا دے دی؟ بیٹی دے دی۔ انتقال، عثمان مغموم ہو گئے، یار نبی کو یہ چہرہ غم میں اچھا ہی نہیں لگتا، عثمان کا چہرہ غم میں نبی کو اچھا نہیں لگتا، دیکھا کہ عثمان مغموم ہے، کا رشتہ ٹوٹ گیا،
داماد تھا، آپ سسر تھے، رشتہ ٹوٹ گیا، کب کوئی بات نہیں، پھر جو اور کروڑی کے لوگوں کسی کو رشتہ دیتے ہو، پھر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہو، توبہ توبہ ہم کسی اور کو نہیں دیں گے، اس کے خاندان میں کسی کو نہیں دیں گے، یہ عجیب ہے۔ وہ غم میں ہے، فرمایا غمگین کیوں ہے؟ کیا بیوی کا انتقال، آپ کی بیٹی کا انتقال، دامادی کا رشتہ، سسر کا رشتہ؟ فرمایا پریشان ہو، میں نے دوسری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا۔ پہلی بیٹی رسول کی، دوسری بیٹی پوری کائنات میں ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، تحقیق کیجئے، کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ کیسا نہیں ملے گا؟ عثمان جیسا نہیں ملے گا، کوئی ایسا نہیں ملے گا، یعنی عثمان جیسا نہیں ملے گا۔ کوئی عثمان جیسا کیسے؟ جس کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں یوں، حضرت آدم سے لے کر حضور تک کسی امت میں ایسا نہیں، اگر ہے تو ایک ہی ہے جسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں۔ اللہ کی شان تھی، دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، یہ پہلی کا انتقال ہوا ایک اعزاز دینے کے لیے، دوسری کا انتقال ہوا دوسرا اعزاز دینے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹی چلی گئی، میں نے کہا پہلی گئی تو عثمان کی عظمت واضح ہوئی، دوسری گئی تو اس سے زیادہ واضح ہوئی۔ پہلے گئی تو فرمایا میں نے دوسری کا نکاح تجھ سے کر دیا، جب دوسری گئی تو ارشاد فرمایا میں محمد کے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ کوئی رسول کی نظر میں داماد کی صورت میں جو آدمی سب سے بہترین تھا اس کا نام عثمان تھا، جس کی ایک بیوی کے انتقال پہ دوسری بیٹی اپنی دے کر اس کی بیوی بنا دی، پھر کا 40 بھی ہوتی تجھے دیتا، تیرے چہرے پر غم نہ دیکھتا، رسول سے تیرے چہرے پر غم دیکھا نہیں جاتا۔ یہ اعزاز عثمان ابن عفان کو حاصل ہے، انتخاب کیا، فرمایا میرا نمائندہ بن جا، میرا سفیر بن جا، مکہ مکرمہ جا، میرا پیغام سنا۔ ارے کیوں کہہ رہا ہوں، اگلی بات بھی میری سننا، توجہ کرنا۔ عثمان وہ ہے جس سے حیا مسلمان بھی کرتے، کافر بھی کرتے۔ نقطے پہ کبھی غور کرو، عثمان کو کیوں بھیجا؟ کہا تو عمر سے تھا، کہا تو عمر سے تھا، عمر نے کہا کہ بندہ جلالی ہے، کوئی بولے گا نا تو مروڑ دوں گا، یہ نرم دل ہے، سخی بھی بہت ہے، اس کے وہاں والوں پہ احسان بھی بہت ہے، اس کے احسان تو سبھی پہ، اس کی دولت تو ہر جگہ خرچ ہوتی رہی، لوگوں پہ احسان ہے، اسے بھیج دیے۔ دو پتے چلے تنظیمی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، کوئی چھوٹا بات کرے تو سمجھ لیا کرو، اگر یہ کوئی عذر معقول کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ، اور جب بڑا کہے تو عثمان بن کر چل پڑو۔ یہ سبق ہے ہمارے، آگے چلیے۔ عثمان غنی چلے گئے، جب عثمان غنی جا رہے تھے رسول اللہ نے فرمایا تھا جاؤ جا کر ان کو پیغام دو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ کس کے لیے؟ کیا کرنے کے لیے آئے؟ پیار کرنے بھی نہیں آئے، تم سے پیار کرنے بھی، عمرہ کرنے آئے، تو اس کا مطلب اور نہ لے لے کہ پیار کرنے جا رہا ہے۔ لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے، تلوار نیام میں نکالیں گے نہیں۔ علماء غور کرنا، ایک نکتہ نیا اس سال کا عرض کرنے لگا ہوں۔ تلوار نیام میں رکھ کر کہا جا کر انہیں پیغام دو ہم لڑیں گے، تلوار نیام میں ہے، یہ نہیں کہا گھر میں ہے، سمجھو، یہ نہیں کہا مولانا رب نواز صاحب، یہ نہیں کہا گھر میں، نیام میں، اس کا مطلب ہے پاس ہونی چاہیے، امن کی صورتحال میں بھی پاس ہونی چاہیے۔ یہ گھر رکھنے کے لیے تھوڑی ہے، گھر رکھنے کے لیے اور چیز ہے، گھر رکھنے کے لیے اور ہر چیز گھر میں تھوڑی رکھی جاتی، سامان گھر میں نہیں رکھا جاتا، سامان
پانا مان تلوار نیام میں لڑنے نہیں آئے. عثمان ابن عفان مکہ مکرمہ پہنچ گئے. خبر مشہور ہو گئی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. ابھی خبر مشہور ہوئی, یہاں تک پہنچی. حضور باہر نکلے, صحابہ کو بلایا, درخت کے نیچے بیٹھ گئے. ایک عمل شروع ہو گیا. عمل کیا ہے؟ پہلے حکم دیا تھا انہیں جا کر بتاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. اب کہا انہیں بتاؤ ہم چھوڑنے کے لیے نہیں آئے. یہ تلوار چھوڑ کے اسی لیے نہیں آئے تھے. تلوار گھر میں چھوڑ کے اسی لیے نہیں آئے تھے. میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ رہے, میں بات سمجھا رہا ہوں, کھلی بات پوری سننا. ایک بات سن کے اس پر کوئی معاملہ نہ بنا دینا. تلوار گھر میں اسی لیے چھوڑ کر نہیں آئے تھے کہ یہ دھوکے باز ہیں, یہ فراڈی ہیں, یہ دھوکہ دے دیں گے. تو یہ دھوکہ دیں گے تو کوئی بات نہیں, کہیں پیار ہے تو کہیں تلوار ہے. اب تھوڑا سا انتظار ہے, پھر تو قرار ہی قرار ہے. اس لیے کہ پیچھے ذوالفقار ہے. نہیں لڑنے آئے. اب کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو. آقا کس بات کی بیعت کریں کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت کرو. کروڑی کے لوگوں, خون کا بدلہ تو چومنے سے ہوتا ہے نا, گلے ملنے سے ہوتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ہوتا ہے, گلے ملا لینے سے ہوتا ہے, دورے کرنے سے ہوتا ہے, پاس جانے سے ہوتا ہے, استقبال کرنے سے ہوتا ہے, قریب بیٹھنے سے ہوتا ہے, مراسلے بھیجنے سے ہوتا ہے. بدلہ تو بدلے سے ہوتا ہے. بدلہ لیں گے, عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے. آقا ایک کیا ہے 1400 کو, ایک کے لیے دے رہے ہو. جواب آتا ہے ایک کیا ہے 1400 دینے پڑے. دیں گے, نبی کو خود جانا پڑا, جائیں گے مگر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اے عثمان غنی, تیری عصمتوں کو سلام ہے, تیری عزت کے لیے, تیرے بدلے کے لیے رسول نے 1400 کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا. اعلان کر دیا جان دے دیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم سے کہتے ہو تم کیا کر رہے ہو, کیا آواز لگا رہے ہو, کیا صدا لگا رہے ہو, کیا شور مچا رکھا ہے, کیا صحابہ صحابہ کہتے ہو, کیا آوازیں لا رکھی ہے. لوگ قربان کر دیے, بچہ یتیم کروا دیے, علماء دے دیے, ماحول میں کیا کر دیا, کیا کر رہے ہو. میں نے کہا میں کیا, میری حیثیت کیا, لوگ کیا, علماء کیا, خطبہ کیا, ادبا کیا, علماء کیا, دنیا کیا, معیشت کیا, معاشرت کیا, ساری دنیا رسول کے قدموں پہ قربان ہے, صحابہ کے قدموں پہ قربان ہے. جس کی عظمت یہ ہے 1400 صحابہ جس کے لیے مرنے کو تیار ہو جائے, اس عثمان کی توہین ہو اور حقیقی ہو جائے. جبکہ اس وقت شہید بھی نہیں ہوئے, اب شہید ہو چکے, توہین بھی ہو رہی ہو. ایک کی نہیں, 1.25 لاکھ کی, کروڑی کے لوگوں. پھر گھروں میں نہیں بیٹھنا, میدان میں نکلنا ہے, بازار میں آنا ہے, چوک میں آنا ہے, چوراہے میں آنا ہے. بچہ ہو تب, جوان ہو تب, بوڑھا ہو تب, عالم ہو تب, عامل ہو تب, جو بھی ہو, میدان میں آ کر اعلان کر ڈالے میں صحابہ کی عزت پہ قربان ہونے کو تیار ہوں. اعلان کیجیے, شعور بیدار کیجیے, آگے نکلیے. پوچھنے والا پوچھتے کیا کر رہے ہو, میں نے کہا یہ سنت رسول ہے. مولانا صاحب گستاخی سنتے ہو, غصے میں آ جاتے ہو. میں نے کہا رسول نے جب سنا تھا حضرت عثمان شہید ہو گئے تو تلوار پیار میں نکالی تھی, غصے میں نکالی تھی, جذبے میں آئے تھے نہیں آئے تھے. سب کو جمع کیا, بیعت کر لی. اگلا نقطہ سمجھیے, کیا صحابہ نے پہلے بیعت نہیں کی تھی؟ نہیں بیعت کی, کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب صحابہ نے پہلے بیعت کی تھی, نئی بیعت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ نئی بیعت کیوں کی جا رہی ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پہلی جماعتیں موجود ہیں, نئی جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں جیسے پہلے بیعت موجود تھی, وہاں ایک بیعت کی ضرورت پڑی,
پہلی جماعتیں موجود تھی، یہاں ایک جماعت کی ضرورت پڑی. اس بیت کا ایجنڈا بھی یک نکاتی تھا، اس جماعت کا ایجنڈا بھی یک نکاتی تھا. وہ خون عثمان کے لیے بیت ہو رہی تھی اور یہ صحابہ کے دفاع کے لیے بیت ہو رہی ہے. یہ عمل ایسا نہیں ہے جو چھوڑ دیا جائے. خدا کو پسند کتنے. لقد رضی اللہ، قرآن پڑھنے لگا. علماء بیٹھے ہیں، تفسیر میں نہیں جاتا. یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہیں، اس جلسے میں بھی کسی خطیب نے کی ہوں گی. میں صرف موٹی موٹی اوپر کی باتیں کر رہا ہوں. لقد رضی اللہ، تحقیق البتہ رب راضی ہو گیا. ہو رہا ہے نہیں، ہوگا نہیں، ہونے والا ہے نہیں. رضی اللہ. کون راضی ہو گیا؟ کس سے راضی ہو گیا؟ کس سے راضی ہو گیا؟ سوال پیدا ہو سکتا تھا، نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، حج کیا ہوگا، جہاد کیا ہوگا، زکات دی ہوگی، سجدے لمبے کیے ہوں گے. کان المؤمنین اذ یبایعونک. اور ایک بات اور کہہ دوں اگر توجہ ہو، رب راضی ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، مگر مومنوں سے ہوتا ہے. بھائی رب راضی ہوتا ہے مگر مومنوں سے ہوتا ہے، کافروں سے. جس سے راضی ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. دونوں کھڑے ہوں تو پتہ چلتا ہے راضی کس سے ہے، ناراض کس سے ہے. جب ہمارا شیر بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا بھی بیٹھا ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے راضی کس سے ہے، ناراض کس سے ہے. کسی کی آواز بند ہو رہی ہوتی ہے، چہرے کا رنگ اوڑھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی اٹھ اٹھ کے بول رہا ہوتا ہے. صحابہ والے ہمیشہ یوں ہوتے. رب راضی ہو گیا ان المؤمنین، مومنوں سے. مومنوں نے کیا کیا؟ اس کا تحت شجرہ. یہ عمل کتنا قابل قبول، کتنا بہترین، کتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی کیا، بیت کا ذکر بھی کیا، مقام کا ذکر بھی کیا، افراد کا ذکر بھی کیا، حالت کا ذکر بھی کیا، حیت کا ذکر بھی کیا، کیفیت کا ذکر بھی کیا. بیچ میں آتے آتے درخت آ گیا، اس کا ذکر بھی کیا، سائے کا ذکر بھی کیا. اللہ درخت کون سے کا درخت سیب کا نہیں ہے، انار کا نہیں ہے، کھجور کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اللہ کی چیز ہے. کیکر کا درخت ہے، اللہ کیکر کے درخت کی اتنی قیمت نہیں ہے کہ سمجھتا ہوں قیمت اتنی نہیں ہے مگر اب ہو گئی ہے. اللہ کی ہو گئی ہے کہ نسبت عثمان سے ہو گئی. ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں نا، کوئی بڈیرے کا بیٹا نہیں ہے. ابھی اسٹیج پہ بھی آپ دیکھ لو، سب غریبوں کی اولادیں بیٹھی ہیں. حق نواز سے لے کر حضرت لدھیانوی تک، کیا تمہیں ڈھونڈو کوئی شرمادار بڈیرے سیاستدان کا بیٹا نہیں ہے. بڑی بڑی دنیا ہلنے لگ جاتی ہے. ہوا کیا ہے؟ ان میں ہے کیا؟ کہتے ہیں بات ان کی نہیں ہے، بات نسبت کی ہے. میں نے کہا یہی تو وجہ تھی. کوئی بولتا ایران میں تھا نہ کوئی بولتا جنگ میں تھا، پسینے ایران میں نکلتے تھے. آج آواز پاکستان سے جاتی ہے، ہوا ایران سے نکلتی ہے. کھڑک کا کھڑک، یہ صدر آ گیا، یہ جناب قافلہ آ گیا، یہ وفد آ گیا، یہ فلانا آ گیا. ایک کے در پہ جاتے ہیں، دوسرے کے در پہ جاتے ہیں، ایک مدرسے میں جاتے ہیں. تم تو آتے نہیں تھے، تم تو مانتے نہیں تھے، تم تو قبول نہیں کرتے تھے، تم تو صحابہ کو برا کہتے ہو. اس حیثیت پہ ہم تمہیں لے آئے نا بچوں، اس حیثیت میں تمہیں لے آئے نا بچوں. صحابہ تو صحابہ، معاویہ تو معاویہ. تم معاویہ کے در کے غلاموں کے دروازوں میں کھڑے ہو. تم معاویہ کے دروازے کے چوکیداروں میں کھڑے ہو. ماننا پڑے گا ہم نے تمہیں ایسے کھینچا، ایسے کھینچا. اب میرے مدرسے میں آ رہے ہیں، میرے مولوی صاحب سے مل رہے ہیں. السلام علیکم. میرا مولوی صاحب تو بڑے ظرف والا بندہ ہے، وہ تمہیں گالیاں دے کیا کرے؟ اس نے کتاب میں تو تمہیں کافر لکھا ہوا ہے، اور تمہارے منہ پہ تماچا مارے. پڑھو نا حضرت مفتی صاحب کے فتوے، پڑھو نا. وہی تھی
اس لیے کہ پڑھو نا، ہم تمہارے بارے میں وہ ہمارے لوگ بھی خواہ ان مظلوموں پہ چڑھ جاتے. وہ بھائی کسی کے گھر کوئی آ جائے تو کیا کریں گے؟ یہ دروازے تو بند نہیں کر سکتے، کتاب ہی دے سکتے ہیں، فتوے والی پڑھ لو. تم نہیں مانتے تھے نا، تم ابو بکر پر تنقید کرتے ہو، عمر پر کرتے ہو، عثمان پر کرتے ہو، علی پر کرتے ہو، طلحہ پر کرتے ہو، زبیر پر کرتے ہو، بلال پر کرتے ہو، خباب پر کرتے ہو، خبیب پر کرتے ہو. تمہیں معاویہ کا نام سن کر آگ لگتی ہے، اور جس کے پاس بیٹھ کر چائے پی رہے اسے یہ چائے بھی معاویہ کے نام پہ ملی ہے، اسے یہ چائے بھی چندہ بھی معاویہ ابو بکر کے نام پہ ملا ہے، جس کی وجہ سے تجھے ملا ہے. آئے ہو نا دیر پر. اور کتنے گرو گے؟ نہیں مانتے حق نواز کو. آواز یک نواز میں کشش اتنی تھی، بولتا جنگ میں تھا، ہوائیں ایران میں نکلتی تھی. یار ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں، مجھے ایک آدمی کمبل میں آدھا گھنٹہ ڈھونڈتا رہا. سردی کے زمانے میں پھر یوں اپنے آپ کو مارا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا حیران ہوں، کمبل میں بندہ ڈھونڈا، آدھے گھنٹے سے مل نہیں رہا، ابھی بولے گا ہوائیں ایران والوں کی نکل جائے گی. اور تمہاری ذلت کیا ہوگی؟ چلو کسی موٹے برکم سے ڈرتے، تم تو یہاں نہیں ٹھہر سکے. لقد رضی اللہ. پریشان مت ہو، دنیا میں دکھ صحابہ کے جالوں تم نے اٹھائے ہیں، لیکن رب کی رضا بھی تو تمہیں کو ملی ہے. اللہ راضی ہو گیا. اگلی بات سمجھیے، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے حضور کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ. صحابہ کے ہاتھوں پہ نیچے حضور کا ہاتھ، اوپر عثمان کا ہاتھ اوپر. یہ عمل اتنا محبوب ہے، فرمایا میں بھی شریک ہوں. مدح صحابہ خدا نے خود کیا ہے، دفاع صحابہ میں رب نے خود کیا. نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، جہاد نہیں کیا، زکات نہیں دی، صدقات نہیں دی، خیرات نہیں دی، کوئی عبادت نہیں کی. یہ کیا کیا؟ مدح صحابہ بھی خود کیا، دفاع صحابہ بھی خود کیا. پریشان کیوں کیوں؟ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو خدا نے خود کیا. ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر میرا ہاتھ ہے. عمل بڑا پسند ہے، اللہ عمل پسند آ گیا، محبوب ہو گیا، رب بھی شہید ہو گیا. حضرت عثمان تو شہید ہی نہیں ہوئے. ایک افواہ پر سارا زمانہ کھڑا ہو گیا. جہاں حقیقت آ جائے، جہاں گستاخی ہو رہی ہو، وہاں چپ ہونا چاہیے، بولنا چاہیے. اونچی چپ ہونا چاہیے، بولنا چاہیے. ہاں ہاں ہم بولیں گے. دیکھو اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، ہم بولتے ہیں، وہ لکھتے ہیں. ہم نے تو فتویٰ کوئی نہیں دیا نا، علماء کرام ہم نے تو فتویٰ کوئی نہیں دیا نا، ہمیں اختیار ہی نہیں ہے. ہم نے تو سنایا ہے، سنانے کا اختیار تو ہے نا. تم نے لکھا اس لیے تھا کہ پڑھ کے سنایا، ہم نے سنایا. ہم نے فتویٰ سنایا، آپ نے لکھا تھا، لکھا وہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا. جب ہم نے سنا انہوں نے سن لیا، اب آپ کے پیچھے بھاگ رہے، اب بھاگ رہے. ابھی کبھی انہیں یاد آ جاتا ہے اتحاد اسلام، یہ اس کو اتحاد، اس کو بلا لیا، اس کو بلا لیا. یہ جن کو بلایا تیرے باپ لگتے ہیں، انہیں کیوں بلایا؟ تم جانتے ہو انہیں نہیں بلاؤ گے تمہارا گزارا نہیں. تمہیں تکلیف کیا؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب ان کی کیا مجبوری ہے بلانے کی؟ یہ ہمارے علماء کو کیوں بلاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم مجبوری ہے، ہم مجبوری ہے. انہوں نے کہا آپ کیسی مجبوری ہے؟ کہا ان کو پتہ ہے نا کوئی کافر کہنے والے کھڑے ہیں، ہم ادھر گھسیں گے نہیں تو بچیں گے نہیں، انہیں بلائیں گے نہیں تو بچیں گے نہیں. تم بنے جاؤ، تم بنے بلاؤ، تم بنے بیٹھو، ہم تمہیں بتائیں گے تم کیوں جا رہے ہو. اس لیے کہ ہمارے کردار نے تمہیں مجبور کر دیا، ہماری آواز نے تمہیں مجبور کر دیا. تم ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے علماء کے پیچھے گھومتے ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر صحابہ مومن نہیں تھے تو یہ صحابہ کے ماننے والے مومن کب سے ہو گئے؟ بھائی اگر تمہاری نظر میں وہ مومن نہیں تھے، تم کہتے ہو انہیں رضی اللہ نہیں مانتے. انہیں رضی اللہ نہیں مانتے، جو ان کے ماننے والے انہیں علامہ کیوں مانتے ہو؟
अल्लामा क्यों मानते हो, उन्हें वलीउल्लाह क्यों मानते हो, उन्हें बुजुर्ग क्यों मानते हो, उन्हें क्यों हाथ देते हो, उन्हें क्यों साथ खड़ा करते हो, उन्हें अगर वो ठीक नहीं थे तो ये कैसे ठीक है, और अगर वो रसूल के करीब रहकर ठीक नहीं थे तो ये आज के जमाने में कैसे ठीक है। पता चला हमारे तो आज भी ठीक है, वो कैसे ठीक नहीं होंगे। उस्मान गनी का खून इतना कीमती था जिसके इंतकाम के लिए रसूल मैदान में निकले, तलवार को नियाम से बाहर निकाला। आखिरी बात, हुजूर को पता चला उस्मान जिंदा है, फरमाया ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ पे उस्मान का हाथ है। उस्मान तो है ही नहीं, उस्मान तो है ही नहीं। उस्मान तेरी अजमत कितनी, तेरी शान कितनी, तेरी रिफत कितनी, तेरे मकाम कितनी। सलाम है उस्मान तेरी अजमत को, तेरी इज्जत को, तेरे खानदान को, तेरे कौम को, तेरे कबीले को, तेरे हसब को, तेरे नसब को, तेरे चेहरे को, तेरे वजूद को, तेरे कदमों को, तेरे हाथों को, तेरी उंगलियों को, तेरे पूरों को, तेरे बोल को, तेरे चाल को, तेरे किरदार को, तेरे गुफ्तार को, तेरे अखलाक को, तेरे अमाल को, तेरे खर्च को, तेरी दौलत को, तेरी सखावत को, तेरी सदाकत को, तेरी दियानत को, तेरी अमानत को, तेरी शराफत को, तेरे हया को, तेरी वफा को, तेरी जुर्रत को, तेरी बहादुरी को, तेरी शहादत को, तेरी असमत को, तेरी शान को, तेरी शौकत को, तेरी दमादी को, तेरी अजमत को, तेरी बुजुर्गी को, तेरे खर्च करने को, तेरे नाम को, तेरे कमाल को, तेरे काम को। उस्मान गनी सलाम पहुंचे इस करोड़ी के लोगों का। तेरी अजमत इतनी बुलंद हो गई कि तेरे हाथ को रसूल, अपने हाथ को रसूल ने तेरा हाथ करार दे दिया। 1400 सहाबाए किराम को तेरी वजह से रजा का सर्टिफिकेट मिला। आज का धोबी बंकी जर्सी मवाली कहता है मैं रजी अल्लाह नहीं मानता, और बाबा ये अकेला रजी अल्लाह नहीं है, इसकी वजह से तो 1400 रजी अल्लाह है। ये अकेला रजी अल्लाह नहीं, इसकी वजह से कितने रजी अल्लाह है? 1400 रजी अल्लाह है। सहाबा की अजमत की बात करोगे, दिफा की बात करोगे, मदा की बात करोगे, अजमत की बात करोगे, शराफत की बात करोगे, हया की बात करोगे, मदे साहबा करोगे, अजमत साहबा बयान करोगे, अजमत साहबा के अफ्तारात बताओगे, बात आगे पहुंचाओगे, बात आगे फैलाओगे, हर आदमी दूसरों को दावत देगा। आज का इज्तिमा पिछले इज्तिमा से बड़ा है। आइंदा साल इस बड़ों समेत जगह खाली नहीं होनी चाहिए। आज से जाकर आप अपने साथ 10-10 लोगों को दावत देंगे। आइंदा जब आएंगे तो मजमा 10 गुना बड़ा होगा। हम बताएंगे पाकिस्तान उस्मान के जाने वालों का है। मेहनत करोगे। अगर एक मर्तबा महफिल में ये विर्द न हुआ तो मैं बरकत से महरूम समझता हूँ। विर्द करना पड़ेगा। विर्द क्या? आवाज आनी चाहिए। दीन पहुंचाने वाले कौन? शरीयत देने वाले कौन? कुरान लिखने वाले कौन? हज़ारों लाने वाले कौन? तलवारें लगाने वाले कौन? बिगड़ने वाले कौन? दुनिया में जाने वाले कौन? सजदों में जाने वाले कौन? क़ियाम में जाने वाले कौन? कुनूत में जाने वाले कौन? सुजूद में जाने वाले कौन? नक्शा बनने वाले कौन? मयार बनने वाले कौन? मेवार बनने वाले कौन? बुनियाद बनने वाले कौन? आगाज बनने वाले कौन? आसार बनने वाले कौन? सीरत बनने वाले कौन? हसीनत बनने वाले कौन? क्यों नहीं करते? कौम के क्यों नहीं करते? कर क्यों नहीं करते? मुकाबला कर क्यों नहीं करते? साहबा 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 साहबा। मैंने आवाज लगा छोड़िए। आवाज क्या थी? साहबा 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 साहबा
صحابہ 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 کرو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس چیز نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کریں. سب کے ہاتھ کھڑے. سب نے کلمہ پڑھ لیا. ہم کلمہ پڑھ کے ہم دعویٰ کرتے ہیں مدح صحابہ کریں گے. سارے کرو گے, مل کے کرو گے, گھروں میں کرو گے, بچوں کے سامنے کرو گے, خواتین کے سامنے کرو گے, ہر موقع پہ کرو گے. کیا سب کو مبارک ہو. کس بات کی بھائی؟ آپ سب نے صحابہ کے کیا, سب جماعت میں شامل ہو گئے. سب جماعت کے کیا ہو گئے ہو؟ شامل. ہاتھوں ہاتھ کھڑے کرو جو شامل ہو گئے. مولانا صاحب یہ دیکھو پیچھے کیا رہ گیا. کون ساری شامل ہو گئی. انہیں کھیل کے ٹورو 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 جنت جاؤ. الحمدللہ رب العالمین.